یہ خلقن سے خالقن فاعلن، دیکھیں سانچہ وہی ہے کہ نہیں، فاعلن خالقن پیدا کرنے والا. اسی طرح ظلمن سے ظالمن ظلم کرنے والا، شکرن سے شاکرن شکر کرنے والا، صبرن سے صابرن صبر کرنے والا. اسی طرح قتلن سے کیا ہوگا، قاتلن، ترجمہ کیا ہوگا، قتل کرنے والا. بالکل آپ نے صحیح ہوگا. اسی طرح اچھا دوسرا یہ دوسرا سانچہ ہے وہ ہے مفعولن. یہ ایک سانچہ ہے، اس سانچے میں ڈالا ہوا کوئی بھی اسم ہو اس میں وہ جس پر کام کیا گیا ہو کا مفعول ہوتا ہے. کیا سانچہ ہے، مفعولن. یہ دیکھیں وہی روٹ ہے خلقن سے مخلوقن مفعولن ہے کہ نہیں، وہی سانچہ ہے جی. تو اس کا معنی کیا ہے، پیدا کیا گیا ہوا، یعنی وہ جسے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. آگے ظلمن سے مظلومن ظلم کیا ہوا، یعنی وہ جس پر ظلم کیا ہے. منعن سے ممنوعن منع کیا ہوا، منع کیا گیا ہوا. سمجھ آ گئی. لعنن سے ملعونن لعنت کیا گیا ہوا. اچھا اب بتائیں قتلن سے مقتولن وہ جسے قتل کیا گیا. سمجھ آ رہی بات کی. تو یہ دو سانچے جو ہیں آپ ان کو ایک روٹ میں پھر دیکھ لیں تاکہ مزید اچھی طرح ازبر ہو جائے. جیسے ظلمن سے ظالمن ظلم کرنے والا، اور ظلمن سے مظلومن وہ جس پر ظلم کیا گیا، اور شکرن سے شاکرن شکر کرنے والا، اور مشکورن وہ جس کا شکریہ ادا کیا گیا. یہاں میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں. ہمارے یہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں. یہ جملہ کبھی سنا؟ کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ یہ غلط ہے. میں مشکور ہوں یعنی میں وہ ہوں جس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور آپ کا مشکور ہوں یعنی میں وہ ہوں جس کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں. ذرا دیکھیں کیسا آپ کو میں نے معلومات دی کہ یہ بالکل غلط جملہ ہے. یعنی میں مشکور ہوں کا مطلب میں وہ ہوں جس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور آپ کا مشکور ہوں یعنی آپ کی طرف سے میرا بہت شکریہ ادا کیا جاتا ہے. یہ جملہ صحیح نہیں ہے. ہمیں کہنا چاہیے میں آپ کا ممنون ہوں، یہ ٹھیک. اور کیا کہنا چاہیے، میں شکر گزار ہوں. مشکور نہ اردو کے لحاظ سے صحیح ہے نہ عربی کے لحاظ سے صحیح ہے. تو یہ آج کے ایک سبق میں آپ کو دیکھیں کتنی باتوں کا علم ہو. اب ایک اور بات، یہ جو دو سانچوں کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے، عربی زبان میں بڑی وسعت ہے. یہ دونوں مفہوم ایک اور طریقے سے بھی حاصل کیے جاتے ہیں، کرنے والا اور وہ جس پر کیا گیا. یہ دونوں مفہوم ایک اور طریقے سے بھی حاصل کیے جاتے ہیں. ذرا دیکھیے، ایک یہ ہے کہ میم پیش منہ اسم کے شروع میں ہو اور آخری حرف سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو. میں نے کیا کہا بھلا؟ شروع میں میم پیش منہ یعنی پیش والا میم، اور آخری حرف سے پہلے والا حرف جو ہے اس کے نیچے زیر. یہ دو باتیں اگر ہو اس میں بھی کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے مثال آئے گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ دیکھیں محسنن شروع میں ہے پیش والا میم اور آخری حرف سے پہلے سین پہ زیر ہے نا. محسنن احسان کرنے والا، اور مسلمن اسلام لانے والا، مومنن ایمان لانے والا، مجرمن جرم کرنے والا. بس میں آ گئی. اسی طرح اگر شروع میں پیش والا میم ہو، میم پیش منہ ہو، اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو، زیر کی بجائے زیر ہو تو کرنے والا. اگر زبر ہو تو وہ جس پر کیا گیا، وہ جس پر کیا گیا.
یہ دیکھیں آپ کے سامنے مثالیں آئیں گی تو سمجھ آ جائے گی. محمد تعریف کیا گیا ہوا یعنی وہ جس کی تعریف کی گئی. اسی طرح مکرم وہ جس کی عزت کی گئی، عزت کیا گیا ہوا. اور مرسل بھیجا گیا ہوا. اگر یہ مرسل ہوتا پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ بھیجنے والا. شاباش، بالکل ہی. اگر ہوتا مرسل تو بھیجنے والا کرنے والا ہوتا ہے نا. اگر آخر سے پہلے زیر یہ ہے مرسل، انک لمن المرسلین. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بے شک تو ان میں سے ہیں جنہیں بھیجا گیا ہے رسول بنا. تو مرسل بھیجا گیا ہوا. محترم وہ جس کا احترام کیا گیا. یہاں پر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں اکثر پڑھے لکھے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں. خط لکھتے ہیں اور اوپر لکھتے ہیں محترمی و مکرمی السلام علیکم. اے میرے احترام کرنے والے، اے میری عزت کرنے والے، السلام علیکم. مجھے بتایا بڑا کیا لکھنا چاہیے؟ محترمی و مکرمی. سمجھ آ رہی؟ اچھا، فلاں شخص اس علاقے میں منتخب ہو گیا ہے. منتخب کا مطلب تو انتخاب کرنے والا ہوتا ہے. کیا کہنا چاہیے؟ منتخب ہو گیا. فلاں شخص اس جرم میں ملزم ہے، ملزم پکڑا گیا. دیکھیں سب کہتے ہیں ملزم پکڑا گیا، اور ملزم کا مطلب ہے الزام لگانے والا. کیا کہنا چاہیے؟ ملزم پکڑا. ملزم جس پر الزام لگایا گیا. تو یہ سبق آپ نے یاد رکھنا. شروع میں میم پیش ہو اور آخر سے پہلے زبر ہو تو وہ جس پر کام کیا گیا. محترم کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ وہ جس کا احترام کیا گیا. شاباش. لو جی الحمدللہ ہم نے جو علامات کا تعارفی آپ کو سبق دینا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے. اب آپ کے سامنے ان علامات کے ذریعے قرآن کا ترجمہ کیسے پڑھنا اور پڑھانا ہے یہ میں آپ کو ایک دو آیتیں، وہ دو آیتیں ہیں، کہتے تین ہیں کیونکہ اس میں الف لام میم ایک آیت ہے تو وہ دو ہی آپ سمجھیں. میں اس لیے تسلی دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ تسلی رہے کہ دو ہی آیتیں ہم نے پڑھی. تو یہ دیکھیں سورہ بقرہ کی یہ ابتدائی آیات ہیں. سورہ بقرہ جو ہے ترتیب تلاوت میں دوسرے نمبر پر ہے اور ترتیب نزولی میں 87 نمبر پر، اور اس کی کل 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں. اس کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر. اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ. ان الشیطان یعنی قبروں پہ قرآن نہیں پڑھا جاتا. اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ کہ اس گھر میں شیطان بھاگتا ہے، اس گھر سے داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی. سورہ بقرہ اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرو. اگر نہیں تو بھی تو ٹیپ ریکارڈر لگا دیا کرو تو تقرأ میں وہ بھی آ ہی جائے گا. لیکن آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا سوائے سننے کے. پڑھنے کا اجر اسی وقت ملے گا جب پڑھیں گے. سننے کا بھی اجر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ایسی کتاب بنائی ہے کہ جو اس کو سنے اس کو بھی ثواب ملتا ہے. لیکن اللہ نے صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو بھیجا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھیے قرآن مجید کا یہ جو ترجمہ ہے اس کو سکھانے کے دو اسلوب ہیں. میں اب آپ کے سامنے ان دونوں اسلوبوں کے بارے میں بات کروں گا. بڑی مختصر بات ہوگی، لمبی چوڑی نہیں ہے انشاءاللہ. پہلا اسلوب یہ ہے کہ جو علامات ابھی ہم پڑھ رہے تھے یا تا حمزہ نون واو یا نون، یہ علامتیں اس جیسی اور بھی بہت سی علامتیں ہیں. ان علامتوں کے پڑھنے کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ جب شروع کرتے ہیں تو قرآن مجید کا ترجمہ ان علامتوں کی مدد سے پڑھا جائے. یہ پہلا اصول.
یعنی ان علامتوں کو استعمال میں لا کر قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ دوسرا اسلوب کیا ہے یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ دیکھیے کہ ہمارے سامنے قرآن مجید کا ایک حصہ ہے، ابتدائی حصہ سورہ بقرہ کا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دیکھیے الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قطع کاٹنے کو کہتے ہیں اور مقطع وہ جسے کاٹا گیا، کیونکہ انہیں کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، علام نہیں پڑھتے، اسے علام نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں الف لام میم، کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے یہ حروف مقطعات کا ہے۔ بعض لوگوں نے کھچکانی کر کے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد۔ چلو آپ نے اس کا تو بنا لیا، قاف ہا یا عین صاد بنائے، اب اس کا کیا بنائے؟ الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ دراصل ایسا نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا خیال ہے کہ یہ راز الہی ہے، یہ راز الہی ہے، ان کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دراصل اللہ نے اپنے علم کی برتری قائم رکھنا تھی تو اس کا علم نہیں دیا، تاکہ اللہ کے علم کی برتری قائم رہے، اس لیے اللہ نے اس کا علم نہیں دیا۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ اعلم بے مراد۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بتائے بغیر ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، پوچھا لوگوں سے الا هل بلغت، لوگوں بتاؤ کیا میں نے ایک ایک بات تمہیں نہیں پہنچا دی؟ جب سب نے ہاں کہا تو اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے ایک ایک بات کو پہنچا دیا ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ تو یہ بات جو ہمیں بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں، تو یہ الفاظ ہیں، مخففات ہیں، یہ اس وقت لوگوں میں اتنے عام تھے، سب جانتے تھے، اس لیے اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ چلو آپ یوں سمجھ لیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے علاوہ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ اشارہ بعید ہے۔ قرآن مجید میں 3 علامتیں ہیں، میں ان کو علامتیں کہتا ہوں کیونکہ ہمارا نظام سارا ہی علامتوں کا ہے۔ 3 علامتیں ہیں، ذالک، تلک اور اولئک، بہت استعمال ہوتی ہیں، کثرت سے استعمال ہوتی ہیں، اور قرآن مجید میں جب یہ استعمال ہوتی ہیں تو اس جگہ اس جملے میں بات میں زور ڈالنا مقصود ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ اس لیے استعمال ہوتی ہیں جب بات میں اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہی فلاح پر زور ڈالنے کے لیے، تو ویسے تو ہم کی وجہ سے بھی زور ڈالا گیا، لیکن اولئک کی وجہ سے بھی اور تلک کی وجہ سے بھی اور ذالک، یہ مختلف موقعوں پر استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا ترجمہ وہ ہونا چاہیے، اس ہونا چاہیے، ان ہونا چاہیے، لیکن کہیں کہیں اردو ترجمہ کرتے ہوئے یہ اس اور ان بھی ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ذالک کا ترجمہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اس کا ترجمہ صرف وہ ہے، صرف وہ۔ ایک بات اور بھی بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ ہمارے پاس تو تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید اترا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے پاس اس وقت جب یہ آیت اتری ہوگی اس وقت سارا قرآن نہیں اترا تھا، تو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں مکمل قرآن مجید تھا، تو گویا یہ کہا گیا ذالک الکتاب، وہ کتاب جو لوح محفوظ میں اللہ کے پاس ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس طرح ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب، کوئی شک نہیں، فیہ، اس میں۔ یاد رکھیے میں نے کیونکہ ساری علامتیں تو آپ کو ابھی نہیں بتائیں، لا کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں زبر ہو، میں نے کیا کہا؟ لا کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں زبر ہو، اس لا کا ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا ہے، اور اس میں مفہوم ہوتا ہے پوری جنس کا۔ آپ یوں سمجھیں کہ لا الہ، الہ کی جتنی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں
سمجھ آ گئی؟ لا ریبہ، شک کی جتنی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اور قرآن مجید میں اس لا کا بہت استعمال ہوا، کہیں آیا لا الہ لا عاصم اليوم لا اکراہ لا تبدیل لا مبدل لا خلاق۔ قرآن مجید میں کثرت سے اس کا استعمال ہوتا ہے اور ہر جگہ ترجمہ کوئی نہیں کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی کوئی شک نہیں فی اس میں۔ آپ اگر دیکھیں فی ہی کے ادھر بھی 3 نقطے ہیں اور ادھر بھی 3 نقطے ہیں۔ دیکھیں اور بھی کچھ علامتیں ہیں، میں آپ کو تجوید اور قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ نہیں، میں تو آپ کو قرآن مجید کا ترجمے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میں ترجمے کی یہی بات جو میں بتانے لگا ہوں، قرآ حضرات اور طریقے سے بیان کرتے ہیں، میں اور طریقے سے بیان کرتا ہوں، بات تقریباً ایک ہی۔ سنیے، جس لفظ کے دونوں طرف 3 نقطے ہوں، یاد رکھیں اس کے حاشیے میں نا معانقہ لکھا ہوتا ہے، شاید آپ نے کبھی نظر ڈالی ہو، بعض قرآن لکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے اور بعد میں نہیں بھی لکھا ہوتا، لیکن حاشیے میں معانقہ لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، معانقہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر بھی گردن ملائی ادھر بھی گردن ملائی، سمجھ آ گئی نا؟ تو گویا یہ لفظ جو ہے پیچھے بھی گردن ملاتا ہے آگے بھی گردن ملاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ترجمہ کرتے ہوئے پیچھے کے ساتھ ملا کر کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر اس کو آگے کے ساتھ ملا کر ترجمہ کر لیں، فیہ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے، ترجمہ تو اس میں ہی ہے، دونوں صورتوں میں ترجمہ ایک ہی ہے، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، کرنا ایک ہی ہے، کیا دونوں طرح جا سکتا ہے۔ جو قرآن حضرات بتاتے ہیں وہ وقف کا جو نظام ہے وہ سکھاتے ہیں کہ یہاں وقف کرنا ہے یہاں بھی کرنا ہے، یہ وہ آپ میں سے بعض کو پتہ ہو، لیکن میں آپ کو ترجمے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ جو 2 نقطوں کے درمیان لفظ ہو اس کو آگے یا پیچھے ملا کر دونوں طرح ترجمہ کیا جا سکتا ہے، کرنا ایک ہی طرح۔ ہدن ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ لا ریب فیہ کا جو مطلب ہے یعنی اللہ کی طرف سے نازل یہ ہوئی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، اور اس میں جتنے احکام بیان ہوئے ہیں یہ سب برحق اور سچے ہیں، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں، یہ مطلب ہے لا ریب۔ اسی طرح ہدن ہدایت ہے للمتقین، سب متقیوں کے لیے۔ میں نے سب کیوں کہا؟ یا نون کی وجہ سے بھول گیا ابھی تو ایک ہی کلاس ابھی میں نے شروع کی ہے، تو آگے تو آپ بعد میں پڑھیں گے، تو سب اس کا ترجمہ میں نے یہاں تمام لکھ دیا ہے، بات تو ایک ہی ہے، سب متقیوں کے لیے ہدایت۔ اچھا، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں فرمایا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا یہ الگ الگ باتیں ہیں؟ نہیں، بات ایک ہی ہے۔ سنیے، کوئی بھی دکاندار جب سودا رکھتا ہے تو وہ ہوتا سب کے لیے، کوئی غریب جائے امیر جائے چھوٹا جائے بڑا جائے سب کو مل جاتا ہے، لیکن وہ ہر ایک کو دیتا نہیں ہے، دیتا اسے ہے جو پیسے دیتا ہے۔ مل سب کو جاتا ہے لیکن ملتا اسے ہے جو پیسے دیتا ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت سب کو ملتی ہے، لیکن ملتی اسے ہے جو اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لے۔ یاد رکھیں، ہم نے دیکھا بڑے بڑے حافظ قرآن ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ماں باپ کے نافرمان ہوتے، بڑے بڑے حافظ قرآن کے قرآن بھی یاد ہوتا ہے، کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کو وہ قرآن ہدایت نہیں دے رہا ہو۔ اور کچھ لوگ دیکھیں جو قرآن کو اچھی طرح سمجھ بھی نہیں رہے ہو، قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہو، کیوں؟ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت سب کو ملتی ہے اس کتاب سے، لیکن اس ہدایت سے فیض یاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ آگے بھی الذین، اے اللہ ہمیں بھی ہدایت چاہیے، کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ نے مہربانی کی، آگے فرمایا
الذین یہ وہ لوگ ہیں جو یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں. الذین جمع مذکر کی علامت ہے یعنی جو جنہیں وغیرہ اس کا ترجمہ کیا جائے. یؤمنون یا ہے کیا ترجمہ ہونا چاہیے وہ, اور واو نون ہے کیا ہونا چاہیے سب, وہ سب. اگر یہ تؤمنون ہوتا پھر کیا ترجمہ ہوتا جی تم سب ایمان. بالکل ہاں جی وہ سب ایمان رکھتے ہیں بالغیب غیب پر. دیکھیں بی کے کئی معنی ہیں قرآن مجید میں, بی کا بہت استعمال ہو کئی جگہ, زیادہ تر 5 معنی ہیں. بی کا معنی کبھی سے جیسا, کبھی پر, کبھی کا کی کے کو. اگر آپ کہیں تو میں بتا بھی دیتا ہوں پر وقت تھوڑا ہے. یعنی سے یا ساتھ وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اور اس وجہ سے بوجہ بما کانوا یکذبون, اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اور پر یہ آپ کے سامنے یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور اسی طرح کا کی کے کو, اس میں سے کوئی واللہ محیط بالکافرین, اللہ گھیرے ہوئے ہے سب کافروں پر کو جی. تو اسی طرح بدلا الحر بالحر والعبد بالعبد الضلالۃ بالہدی. سمجھ آ گئی؟ یہ 5 معنی قرآن مجید میں بی کے استعمال میں یہاں پر ترجمہ کیا گیا ہے. اور غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو ظاہر نہ ہوں یعنی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوں. اور جیسے ذات باری تعالیٰ ہے, دوزخ ہے, جنت ہے. کبھی دیکھی ہے جنت دوزخ دیکھی ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے بنایا ہوا ہے جنت اور دوزخ اور فرشتے اور یہ سارا, یہ ایمان بالغیب مانتے ہیں. اگر مانتے ہیں تو آپ بھی ایمان بالغیب رکھتے ہیں. آگے دیکھیں گی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بھائی اتنا ہی پڑھنا, بے فکر ہو. وا اور یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں. اب دیکھیں وا کے کئی معنی ہوتے ہیں زیادہ تر, اور کبھی قسم اور کبھی وا کا ترجمہ حالہ کے بھی کیا جاتا ہے. یہاں اور کا ترجمہ ہو رہا ہے یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں. اور تقیمون اگر ہوتا تو پھر کیا ہوتا تم سب قائم کرتے ہو. دیکھیں جی اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں جہاں پر بھی حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا نہیں, قائم کرنے کی بات. ایک آدھ جگہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا فصلی لربک وانحر, لیکن ہمیں جہاں پر بھی کہیں فرمایا اقاموا الصلاۃ, کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ, کہیں فرمایا یقیمون الصلاۃ, کہیں فرمایا مقیم الصلاۃ. قائم کرنے کی یہ بات کی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ قائم کرنے اور پڑھنے میں فرق ہے. اب دیکھیں میں نے 5 باتیں آپ کو بتانی ہے قائم کرنے کے حوالے سے. وہ 5 باتیں ہوں تو نماز قائم ہوتی ہے. ہر ایک کی دلیل میں نے ساتھ بیان کر دی ہے. وقت پہ پڑھی جائے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت پہ پڑھنا لازم ہے. ہاں جی. اور اسی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, سنت کے مطابق پڑھی جائے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اور اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. برکعوا مع الراکعین, اکیلے نہ شروع ہو جاؤ, مع الراکعین جاؤ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور آگے دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب کی جائے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, ٹوپی سر پہ رکھ کر نہ آ جاؤ. گھر والوں کی بھی خبر لو انہوں نے بھی پڑھی ہے کہ نہیں. آپ صرف سر پہ ٹوپی رکھ کے آ گئے, نماز پڑھ لی اور چلے گئے اور کہا الحمدللہ. نہیں, ذمہ داری ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. دیکھیں نماز قائم کرتے ہیں, الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں. وا اور من ما, اس میں سے جو, من اور ما کا یہ مجموعہ ہے. من کا معنی سے, ما کا معنی جو, اور رزقنا ہم نے رزق دیا. آپ کو کیونکہ ساری علامتیں نہیں بتائیں تو رزقنا یہ نا ایک علامت ہے. فعل کے آخر میں نا ہو اور اس سے پہلے جزم ہو تو ہم نے ترجمہ کیا جاتا ہے. خلقنا ہم نے پیدا کیا, انزلنا ہم نے اتارا, قلنا ہم نے کہا, اخرجنا ہم نے نکالا وغیرہ. اور اسی طرح رزقنا ہم نے رزق دیا, ہم انہیں
تو دیکھیے فعل کے آخر میں ہم ہو تو اس کا ترجمہ ہمیشہ انہیں کیا جاتا ہے، اور اس طرح ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دی۔ یہ اللہ نے ہمارے عقیدے کو ٹھیک کیا، کوئی یہ نہ سمجھے میں اپنے زور بازو سے کماتا ہوں، اپنی بات دوڑ سے کماتا ہوں، نہیں، ہم رزق دیتے ہیں، یہ بات اللہ بیان فرما ہے۔ اور اس لیے بھی کہ تاکہ اللہ نے یہ بات اس انداز میں اس لیے بھی بیان کی تاکہ آپ کو دینے کا شوق بھی ہو۔ لیکن میرے پاس 3 قلم ہو، میں آپ کو دے دوں اور پھر کہوں جو میں نے 3 قلم آپ کو دیے تھے ایک اس کو دے دیں، اس کے پاس نہیں ہے، تو آپ یہی سوچیں گے نا انہوں نے دیے تھے اب کہہ رہے ہیں تو مجھے دے دینا چاہیے، کیا ہے؟ اور اگر میں آپ کو دے دوں اور پھر میں کہوں بھائی اس کے پاس ایک بھی نہیں ہے تیرے پاس 3 ہے، اسے دے دو ایک، کیا کہے گا وہ اپنا کا ہے، میرے پاس 3 ہے تو میرے نا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے فرمایا ہم نے جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں تاکہ ہمارے عقیدے ٹھیک ہو جائیں۔ یہ اللہ نے اس انداز میں بات کی، ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں، اگر تنفقون ہوتا تم سب خرچ کرتے ہو۔ تو دیکھیے ہاں یہاں انفاق سے مراد تمام زکوٰۃ بھی دینا ہے اور اس کے علاوہ صدقات بھی دینے ہیں، خرچ کرنا ہے۔ تو یہاں یہ دیکھیے نفق سوراخ کو کہتے ہیں، نفق۔ آپ میں سے کوئی اوپرے یا حج پہ گیا ہو، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جو پہاڑوں کو تراش تراش کے بنائی ہوئی ہیں سرنگیں، اس کو نفق کہتے ہیں۔ کوئی ہے گواہی دیتا اس بات کی؟ چلے میرے پہ اعتبار کرنے دی، وہ پیچھے ایک گواہی دے رہے ہیں ساتھی، میرے پہ اعتبار کرنے اس کو نفق کہتے ہیں۔ وہ سوراخ جو ہوتا ہے پہاڑوں کو تراش کر کے راستے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے ادھر سے ادھر جانے کے لیے، تو اس کو نفق کہتے ہیں، نفق سوراخ کو کہتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا ينفقون، اللہ کے راستے میں جو ہم نے رزق دیا وہ سوراخ کرتے ہیں۔ یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ میری بنائی ہوئی بات ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، صرف سمجھانے کی بات ہے۔ نفق سوراخ کو کہتے ہیں اور ينفقون مطلب سوراخ کرتے ہیں۔ آج پوٹلی میں جس میں مال رکھا ہے اگر اوپر سے کچھ نکالیں گے ایک تو تھوڑا سا ہی آئے گا، کتنا ہی نہ آئے گا ہاتھ میں، اور کچھ واپس گر جائے گا، تو نیچے سے سوراخ کرنے کا حکم ہے کہ نکالتے رہو، بار بار دیتے رہو۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں سوراخ کرنا، پوٹلی میں جو نیچے سے نکالتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اور منافق کا بھی مجھے لگتا ہے یہی روٹ ہے، وہ اس کے ایمان میں سوراخ ہو جاتا ہے، شاید سارا ہی نکل جاتا ہے اور وہ ایمان، اس لیے شاید اس کو، یہ میری بنائی ہوئی بات ہے، کہیں مجھ میں کوئی فتویٰ نہ لگا دینا، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، سمجھ آئی بات کی؟ تو ہم نے جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو جی دوسرا اسلوب میں نے وعدہ کیا تھا، ابھی بات 3 4 5 منٹ کی رہ گئی ہے، بس ابھی میں آپ کو بارے کر رہا ہوں۔ دیکھیں اس اسلوب میں یعنی دوسرے اسلوب میں ہم کیا کرتے ہیں، اردو زبان کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھتے، اردو ہمیں پہلے سے آتی ہے، ہم اردو کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تھا ناموں کے ذریعے قرآن مجید کو سمجھنے کا، اور اب ہے اردو کے ذریعے، اردو ہمیں پہلے سے آتی ہے۔ اب ذرا دیکھیں ذرا قرآن مجید کے الفاظ 3 قسم کے، ایک قسم ہے جو ہم اپنی زبان اردو میں یا بالکل ویسے یا تھوڑے سے فرق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور یہ قسم تقریباً 65% الفاظ کی، یعنی قرآن کے 65% الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہے جو بار بار ہے عربی زبان کے اندر لیکن اتنی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں کہ بار